بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا 5واں باب ہے اسماء و افعال مرب، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم ملحقات جمع کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو کل 3 شعر ہیں، 36، 37، 38 عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وشبہ ذین وبہ عشرون وبابہ الحق واہلون علو وعالمون علیون وارضون شذ وسنون وبابہ ومثلہن قد یرد ذا الباب وهو عند قوم یترد۔ اشار المصنف رحمہ اللہ تعالی بقولہ وشبہ ذین الی شبہ عامر وهو کل عالم مستجمع للشروط السابق ذکرها كمحمد وابراہیم فتقول محمدون وابراہیمون والی شبہ مذنب وهو کل صفة اجتمع فيها الشروط كالافضل والزراب ونحوهما فتقول والافضلون والزرابون واشار بقوله وبه عشرون الى ما الحق بجمع المذكر السالم في اعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا وجمع المذكر السالم وهو ما سلم فيه بناء الواحد ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها فما لا واحد له من لفظه او له واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع المذكر السالم بل هو ملحق به فعشرون وبابه وهو 30 الى 90 ملحق بجمع المذكر السالم لانه لا واحد له من لفظه اذ لا يقال 20 وكذلك اهلون ملحق به لان مفرده وهو اهل ليس فيه الشروط المذكورة لانه اسم جنس جامد كرجل وكذلك علو لأنه لا واحد له من لفظه وعالمون جمع عالم وعالم كرجل اسم جنس جامد وعليون اسم لأعلى الجنة وليس فيه الشروط المذكورة لكونه لما لا يعقل وأرزون جمع أرز وأرز اسم جنس جامد مؤنث والسنون جمع سنة والسنة اسم جنس مؤنث فهذه كلها ملحقة بجمع المذكر السالم لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ان دونوں کے مشابہ کا حکم لگا دو، اور اسی کے ساتھ عشرونہ ہے اور اس کا باب اس کو لاحق کیا گیا ہے، اور اہلونہ اور علو عالمونہ علیونہ ارزونہ شاذ ہے، اور سنونہ، اور ان کا باب کبھی تو ہینہ کی مثل وارد ہوتا ہے وہ باب، اور ایک قوم کے نزدیک یہ قیاسی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا اپنے اس قول وشبہ ذین سے، جو کہ عامر کے مشابہ ہے، اور ہر ایسا عالم ہے جو کہ جامع ہو ان تمام شروط کو جس کا ذکر سابق میں گزر چکا ہے، جیسا کہ محمد ابراہیم، آپ کہیں گے محمدون ابراہیمون، اور اشارہ کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مذنب کے مشابہ کی طرف، اور ہر وہ ایسا صفت کا صیغہ ہے کہ جس کے اندر وہ تمام شروط جمع ہوں، جیسا کہ افضل اور زراب، اور ان جیسی اور مثالیں۔ آپ کہیں گے الافضلون الزرابون، اور مصنف رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا عشرون وبہ عشرون سے ہر ایسے اسم کی طرف جس کو لاحق کیا گیا جمع مذکر سالم کے ساتھ، اس کے اعراب میں واو کے ساتھ حالت رفعی میں، یا کے ساتھ حالت جری اور نصبی میں۔ جمع مذکر سالم وہ ہے کہ جس کے اندر واحد کی بنا یا واحد کا وزن سلامت رہے، اور اس کے اندر وہ تمام شرطیں پائی جائیں جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اگر تو کوئی اسم ایسے جس کا واحد ہی نہیں ہے لفظوں میں، یا اس کا واحد تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی شرط مکمل نہیں ہے، تو وہ جمع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ وہ اس کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے۔ لہذا عشرون اور اس کا باب اور وہ 30 سے 90 تک ہے، اس کو لاحق کیا گیا جمع مذکر سالم کے ساتھ، اس لیے کہ ان کا واحد نہیں ہے لفظوں میں، اس لیے کہ نہیں کہا جاتا ہے عشرون۔ اور اسی طریقے سے اہلون اس کو بھی لاحق کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کا مفرد وہ اہل ہے، اس کے اندر وہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں جو پہلے ذکر کی گئی ہیں، اس لیے کہ یہ تو اس میں جنس سے جامد کا نام ہے جیسا کہ رجل، اور اسی طریقے سے علو، اس لیے کہ اس کا کوئی واحد نہیں ہے لفظوں میں۔ اور عالمون جو کہ عالم کی جمع ہے، اور عالم رجل کی طرح اس میں جنس جامد ہے، اور علیون جو کہ نام ہے جنت میں سے ایک اعلیٰ جنت کا، اور اس کے اندر بھی وہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں جو پہلے ذکر کی گئی ہیں، اس لیے کہ یہ لا یعقل ہے۔ اور ارزون جو کہ عرض کی جمع ہے، اور عرض اس میں جنس جامد مؤنث ہے، اور سنونا جو کہ ثنا کی جمع ہے، اور ثنا یہ بھی اس میں جنس مؤنث ہے، یہ تمام کے تمام ملحق ہیں جمع مذکر سالم کے ساتھ، اس لیے کہ یہ والی بات پہلے گزر چکی ہے کہ یہ مکمل کرنے والے نہیں ہیں ان شروط کو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جمع مذکر سالم کی بات چل رہی ہے۔ جمع مذکر سالم کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اس میں جامد اور دوسرا ہے صیغہ صفت۔ اگر اس میں جامد ہے تو اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تو پھر اس کے اوپر جمع مذکر سالم کا اعراب آئے گا، اور اسی طریقے سے اگر صفت کا صیغہ ہے تو اس کے لیے بھی اپنی شرطیں ہیں جو کہ میں نے گزشتہ سبق کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دی تھی۔ اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تو پھر اس کے اوپر بھی وہ صفت والا یعنی جمع مذکر سالم والا اعراب آئے گا۔ اب یہاں پہ جو حضرت ہے نا وشبہ ذینی، اس سے اشارہ کر رہے ہیں جو ان دونوں کے مشابہ ہو۔ یہ ذینی اس میں اشارہ ہے جو کہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ 2 کون سے ہیں اس سے مراد ہے، ایک اس میں جامد اور دوسرا ہے صفت۔ اگر اس میں جامد جو کہ پہلی مثال گزری ہے عامر،
اگر اسی کے مشابہ کوئی اور اسم ہوگا تو پھر اس کا اعراب بھی یہی والا آئے گا، جمع مذکر سالم والا، یعنی حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صفت کے مشابہ، یعنی صفت کی پہلے مثال گزری تھی مذنب، اگر کوئی اس لفظ کے مشابہ ہوگا یعنی وہ صفت پائی جائے گی اور اس کے اندر وہ تمام شرطیں پائی جائیں گی جو کہ صفت کے اندر پایا جانا ضروری ہیں، تو پھر اس کا اعراب بھی یہی جمع مذکر سالم والا آئے گا، حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ۔ یہ فرما رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا اپنے قول شبہ ذہنی سے عامر کے مشابہ، اور عامر سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ ایسا علم ہے جو کہ ان تمام شروط کو جامع ہو جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یعنی آپ یہ اس میں جامد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں جامد کے اندر جو جو شرطیں پائی جانی ضروری ہیں، اگر ہر کوئی ایسا اسم جو ہو اس میں جامد اور اس کے اندر وہ تمام شرطیں پائی جائیں تو پھر اس کا اعراب یہی جمع مذکر سالم والا ہوگا، جیسا کہ محمد ہے اور ابراہیم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں محمد اور ابراہیم یہ اس میں جامد ہیں اور تمام کی تمام شرطیں پائی جا رہی ہیں جو ہم نے عامر کے اندر پڑھی ہیں، لہذا اس کی جو جمع ہے وہ آپ حالت رفع میں واو کے ساتھ لے کر آئیں گے، محمدون ابراہیمون۔ اسی طریقے سے حالت نصبی اور جری میں محمدین اور ابراہیمین، اس طریقے سے اس کا اعراب آئے گا۔ اور یہ جو کہا نا ذہنی سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک تو اس میں جامد یعنی عامر ہے اور دوسرا صیغہ صفت مذنب ہے، تو اس میں جامد عامر کے بارے میں ساری میں نے آپ کو وضاحت کر دیا۔ اب آگے مذنب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو کہا نا شبہ ذہنی، اس سے مراد ہے جو مذنب کے مشابہ ہو، اور مذنب کے مشابہ کیا ہے؟ ہر ایسا صفت کا صیغہ ہے جس کے اندر شرطیں جمع ہوں۔ کون سی شرطیں؟ وہ جو صفت کی شرطیں پائے جانا یہ ضروری ہیں، جیسا کہ افضل ہے اور ضراب ہے۔ اب یہ دونوں صفت کے صیغے ہیں اور ان دونوں کے اندر وہ تمام شرطیں پائی جاتی ہیں جو کہ صفت کے اندر پائے جانا ضروری ہیں، لہذا ان دونوں کی جمع بھی آپ واو نون کے ساتھ لے کر آئیں گے، لہذا آپ کہیں گے الافضلون اور الضرابون۔ یہاں تک تو ہو گیا بات جو کہ ان دونوں کے مشابہ۔ اب اس کے بعد آگے واشارہ بقولہ وبہ عشرون۔ دیکھیں جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں وہ آپ پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ جمع مذکر سالم کا اعراب بھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ آتا ہے، لیکن عرب کے کلام کے اندر کچھ ایسے اسماء ہوتے ہیں جو کہ جمع مذکر سالم کی تعریف کے اوپر پورا نہیں اترتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو جمع مذکر سالم والا اعراب دے دیا جاتا ہے، اس کو جمع مذکر سالم کے ساتھ لاحق کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ کون کون سے اسماء ہیں اس کی کچھ مثالیں آگے حضرت نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے عشرون کے ساتھ ہر ایسے اسم کی طرح جس کو لاحق کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ اس کے اعراب میں، یعنی حالت رفع واو کے ساتھ اور حالت جری اور نصبی یا کے ساتھ۔ اب جمع مذکر سالم کیا ہے وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جمع مذکر سالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر واحد کا وزن برقرار اور سلامت رہے۔ اگر اس کے اندر واحد کا وزن برقرار نہیں ہے یا اس کی سرے سے واحد ہی نہیں ہے تو پھر اس کو جمع مذکر سالم نہیں کہا جائے گا، اس کی اپنی شرطیں جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم وہ ہے جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، ووجد فیہ شروط، اور اس کے اندر وہ تمام شرطیں پائی جائیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اگر کوئی ایسا اسم ہے جس کا واحد ہی نہیں ہے لفظوں میں، یا واحد تو ہے لیکن اس کے اندر جمع مذکر سالم والی شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں تمام کی تمام، تو وہ جمع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ وہ جمع مذکر سالم کے ساتھ لاحق ہے، اور بعض اوقات اس کو جمع مذکر سالم والا اعراب دے دیا جاتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں فما لا واحد لہ، اگر کوئی ایسا اسم ہے جس کا لفظوں میں کوئی واحد ہی نہیں ہے، یا اس کا واحد تو ہے لیکن اس کے اندر جمع مذکر سالم والی شرطیں ساری نہیں پائی جاتی ہیں، تو وہ جمع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ جمع مذکر سالم کے ساتھ لاحق ہے۔ اب جیسا کہ اس کی مثال دے رہے ہیں عشرون۔ اب یہ دیکھیں جو عشرون ہے یہ کہتے ہیں 20 کو، اور اسی طریقے سے یہ دہائیاں، اسے مراد ہے دہائیاں یعنی 20 30 40 50 60 70 80 90، یہ کہا عشرون۔ اور اس کا باب مطلب یہ کہ جو دہائیاں ہیں، اور دہائیاں کون کون سی ہیں؟ سلاسون سے لے کے 30 تک، یعنی ایک عشرون ہے اور دوسرا سلاسون، تیسرا اربعون، چوتھا خمسون، پانچواں اسی طریقے سے ستون، سبعون، ثمانون، تسعون۔ اب یہ جو ایسے لفظ ہیں جن کو جمع مذکر سالم کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم کی تعریف اس کے اوپر پوری نہیں اتر رہی ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم کی تعریف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کا واحد ہونا چاہیے، اور یہ جو دہائیاں ہیں ان کا واحد نہیں ہے۔ مطلب یہ جو عشرون ہے نا، اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے عشرون کا واحد عشر ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو عشر 10 کو کہا جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے سلاسون ہے تو سلاسون کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سلاسون 30 کو کہتے ہیں تو سلاس یہ 30 کا واحد ہے، ایسا نہیں ہم کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے اربعون ہے، اربعون کا جو واحد ہے وہ اربع نہیں ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دہائیاں ہیں اس کو لاحق کیا گیا جمع مذکر سالم کے ساتھ، اس لیے کہ لفظوں میں اس کا کوئی واحد نہیں ہے۔ اذ لا یقال عشرون،
इशरूना इसका वाहिद इशर नहीं कहा जाता है। इसी तरीके से हज़रत फरमा रहे हैं कि अहलूना ये जमा मुज़क्कर सालिम के साथ लाहिक किया गया है। अब इसका मुफरद अहल पाया तो जाता है, लेकिन इसके अंदर वो तमाम शर्तें नहीं पाई जाती हैं जो कि इसमें जामिद के अंदर पाई जानी चाहिए। मिसाल के तौर पे हमने इसमें जामिद की शर्तों में से एक शर्त ये पढ़ी थी कि अगर वो इसमें जामिद है तो उसके लिए अलम का होना ज़रूरी है। अब ये अलम नहीं है बल्कि इसमें जिन्स है, तो लिहाजा जमा मुज़क्कर सालिम की शर्तें तो इसमें नहीं पाई जा रही हैं, लेकिन जमा मुज़क्कर सालिम वाला इराब इस पर जारी किया जा रहा है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इसको जमा मुज़क्कर सालिम के साथ इराब के अंदर लाहिक किया गया है। देखिए ये फरमा रहे हैं कि अहलूना ये मुल्हक है जमा मुज़क्कर सालिम के साथ, इसलिए कि इसका मुफरद अहल है, इसके अंदर वो शर्तें नहीं पाई जाती हैं जो पहले जिक्र की गई हैं, क्योंकि ये इसमें जिन्स है, जामिद है, जैसा कि रजुल। और इसी तरीके से उलू ये भी जमा मुज़क्कर सालिम के साथ लाहिक किया गया है। क्यों? क्योंकि जमा मुज़क्कर सालिम की तारीफ में हमने ये पढ़ा था कि उसकी लफ्ज़ों के अंदर वाहिद होनी ज़रूरी है, जबकि जो उलू है इसका लफ्ज़ों के अंदर वाहिद नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इसकी जो जमा है वो वाव नून के साथ आती है हालत रफ़ी में, हालत नस्बी और जरी में या नून के साथ आती है, तो इसी वजह से इसको जमा मुज़क्कर सालिम के साथ लाहिक किया गया है। ये इसी तरीके से आलमूना जो कि आलम की जमा है, और आलम भी रजुल की तरह इसमें जिन्स जामिद है, लिहाजा चूंकि ये भी अलम नहीं है, लिहाजा जमा मुज़क्कर सालिम की तारीफ तो सादिक नहीं आ रही है, लेकिन चूंकि जमा मुज़क्कर सालिम वाला इराब इस पर जारी किया जा रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा कि इसको जमा मुज़क्कर सालिम के साथ लाहिक किया गया है। इसी तरीके से इल्लियूना जो कि जन्नत में से आला जन्नत का नाम है, इसके अंदर भी शर्तें नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि हमने जमा मुज़क्कर सालिम की जो शर्तें पढ़ी हैं उसमें एक शर्त हमने ये भी पढ़ी है कि वो आकिल की जमा होनी चाहिए, और ये चूंकि गैर आकिल है, लिहाजा जमा मुज़क्कर सालिम की शर्तें तो नहीं पाई जा रही हैं, लेकिन इसका इराब जमा मुज़क्कर सालिम वाला ही आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इसको जमा मुज़क्कर सालिम के साथ लाहिक किया गया है। ये बता रहे हैं कि इल्लियूना जो कि आला जन्नत का नाम है, इसके अंदर वो शर्तें नहीं पाई जा रही हैं जो पहले जिक्र की गई हैं, इसलिए कि ये लायाकिल यानी गैर आकिल की जमा है। इसी तरीके से अरज़ौना जो कि अर्ज़ की जमा है, और अर्ज़ भी इसमें जिन्स जामिद है, यहाँ पर भी ये किसी ख़ास चीज़ का अलम नाम नहीं है, लिहाजा इसके अंदर जमा मुज़क्कर सालिम की शर्तें तो नहीं पाई जा रही हैं, लेकिन इराब चूँकि जमा मुज़क्कर सालिम वाला आ रहा है, तो इसलिए हम इसको ये कहेंगे कि इसको जमा मुज़क्कर सालिम के साथ लाहिक किया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से सिनूना जो कि सना यानी साल की जमा है, ये भी इसमें जिन्स मुअन्नस है, इसके अंदर भी जमा मुज़क्कर सालिम की शर्तें नहीं पाई जा रही हैं, लेकिन चूँकि जमा मुज़क्कर सालिम वाला इराब आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि तमाम के तमाम जो अल्फाज हैं, यानी अहल है, और इशरून है, अहल है, उलू है, आलमून है, इल्लियून है, अरज़ौन है, सिनून है, ये सारे के सारे जो अल्फाज हैं ये जमा मुज़क्कर सालिम के साथ लाहिक किए गए हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जमा मुज़क्कर सालिम की जो शर्तें हैं वो नहीं पाई जा रही हैं, तो जमा मुज़क्कर सालिम तो नहीं है, लेकिन जमा मुज़क्कर सालिम वाला इराब जारी किया जा रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा कि इसको जमा मुज़क्कर सालिम के साथ लाहिक किया गया है।